40 ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کنواری مر جائے وہ شہید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ جنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کا اپنے گھر کا کام کرنا جہاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو جب اس شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور جو کہے تو مان لے، اور اپنے جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے، اور اس کا ناگوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جب کہ اس کی ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجروح شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایات میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خامند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خامند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم باجا لائے، اور جب خامند گھر پہ نہ ہو تو عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جماعت، عیادت، مریض جنازہ اور جہالت کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی، خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کی وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اور اس سے جو مانگیں اللہ وہی کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو شخص مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعے میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح واضح قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس کی طرح ہو جائے گا، یعنی اس نے کہا، اور اگر سچ ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والوں کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز اور اپنے خامند کو جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جنتے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں گے؟ رسول نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوسیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حمل گر جائے اور وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ فضائل ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھ دی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر راگ کے حوض 1 حج و عمرہ لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوگی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ 1 تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، 2 زبان جس سے خدا کا نام لے، 3 بدن جو بلا مصیبت پر صبر کرے، 4 بیوی جو اپنے آبرو اور خامد کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور نیک عورت کی نیک کاری 1000 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حامرہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑ جائے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جب اس کی خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے ثواب کے برابر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے، مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے،
اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چڑھاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور اپنی حفاظت کرے، بناء و سنگار نہ کرے، نماز کی طرف پابند کرے تو وہ قیامت کے دن کماری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے اور اس کے منہ پر مارے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔